الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل ہم نے اعراب کے تعلق سے پڑھا تھا۔ اعراب 4 حرکتیں ہیں، اس میں ضمہ یا رفع، نصب یا فتح، کسرہ یا جر، جزم یا سکون۔ کل ہم نے اس کا تعارف اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم مراجعہ کریں گے کہ ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو۔ ضمے کا دوسرا عربی میں نام کیا ہے؟ رفع۔ نصب کس کو کہتے ہیں؟ نصب یا فتح، اردو میں اس کو کیا بولیں گے؟ زبر، زیر نہیں، زبر۔ کسرہ یا جر کس کو بولیں گے؟ زیر کو۔ اور جزم یا سکون اردو میں بھی اس کو جزم بولتے ہیں۔ ہاں، تو یہ حروف پر ان کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے حروف میں دوسری زبان میں واولز ہیں، یہ عربی میں واولز کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، اور الگ سے بھی واولز ہیں۔ اگر ہم کو انگلش میں آ بولنا ہے یا بی بولنا ہے تو بی کے ساتھ ہم ای لکھیں گے، بی بول کے اگر لکھ رہے ہیں بی ای یا ڈبل ای لکھیں گے۔ تو عربی میں آپ کو بی لکھنا ہے تو با یا نہیں لکھیں گے، با کے نیچے کسرہ دے دیں گے تو بی ہو گیا، با کے نیچے کسرہ دے دیں گے تو بی ہو گیا۔ تو وہ واولز کا کام کر رہے ہیں۔ یہ حرکت کیا ہے؟ یہ واولز کا بدل ہے۔ حرکت یہ واولز کا اردو میں بدل ہے۔ جیسے اگر آپ کو بو لکھنا ہے تو بی یو لکھیں گے یا بی او لکھیں گے، ڈبل او۔ تو عربی میں ویسا نہیں ہے، با کے اوپر ضمہ دے دیجئے، وہ ہو گیا، الگ سے حرف اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایکچولی یہ تینوں حرکتیں واولز کی نشاندہی کرتی ہیں، 3 حرکتیں، اور جزم وقف کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کسی جگہ پر رکنا ہے تو وہاں پر اس کو جزم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں ان تینوں حروف سے عربی زبان کا دار و مدار یا کسی بھی زبان کا دار و مدار ان 3 باتوں پر ہوتا ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، کسی بھی زبان کا دار و مدار ان 3 پلرز پر ہے۔ اسم ایک پلر ہے، فعل ایک پلر ہے، حرف ایک پلر ہے۔ ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو ایک کنسٹرکشن، ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم اس کے لیے حرف ان دونوں کو، اسم اور فعل کو تبدیل کرتا ہے۔ اسم اور فعل کو تبدیل کرتا ہے، یعنی جو حرکت اس کی اوریجنل ہے اس حرکت کو ہم بدل دیتے ہیں، اس حرف کو ہم بدل دیتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے کہا تھا، جیسے بسم اللہ، میم کے نیچے اگر کسرہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ، میم کے نیچے اگر کسرہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ با ہے۔ بسم اللہ میں میم کے نیچے زیر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ با ہے۔ اس با کی وجہ سے یہ کسرہ آیا ہے۔ یہ ایکشن والے حروف ہیں، اس لیے میں کل بولا تھا قرآن پڑھ کر آپ دیکھیے کتنی جگہوں پر یہ حرف استعمال ہوا۔ اچھا، کوئی سورت پڑھیے دیکھیں گے، پریکٹیکل ہم اس کو سمجھنے کے لیے۔ سورہ ناس پڑھیے، آرام سے ایک ایک لفظ آرام سے ادا کرنا ہے۔ قل اعوذ بی ربی، بی ربی، ربی کیوں بول رہے ہیں؟ یہ حرف آیا ہے۔ ربی کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے بربی، قل اعوذ برب الناس۔ سمجھ میں آیا؟ رب کے نیچے زیر کیوں ہے؟ برب الناس آپ نہیں پڑھ سکتے،
ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ با جب آیا ہے تو یہ جر دینے والا حرف ہے، اس لیے ہم اس کو برب الناس پڑھتے ہیں. ہاں اچھا، قل اعوذ برب الناس، اس کے بعد ملک الناس، الہ الناس. یہ سب کے نیچے زیر کیوں ہے؟ وہ رب کی وجہ سے، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی. اس کے بعد من شر ری، من اس میں شامل ہے، من اس میں شامل ہے، یہ من کی وجہ سے شرری، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدوری، فی صدوری. کیوں آیا صدوری؟ فی کی وجہ سے. فی کہاں ہے؟ یہاں پر ہے. تو ایک صورت میں آپ کو 3 حرف ملے جو حرف جر ہے. تو ایسا آپ پڑھتے جائیں گے، قرآن کو آپ انالیسس کرتے جائیں گے تو کم از کم ان حروف پر آپ کو 1-2-4 دن کے اندر پریکٹس ہو جائے گی. یقیناً اگر ایسا نہیں ہے تو آپ استاذ کو پوچھنا ایسا کیوں ہے. آپ نے قاعدہ یہ بتایا کہ یہ حروف اسم کے آخر والے حرف کو کسرہ دیتے ہیں، تو یہاں ایسا نہیں ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے وہ اسباب بتائیں گے آپ کو. تو اگر ہے تو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. اب ایک صورت سب سے آخری صورت میں آپ نے پڑھا، کتنی جگہ نکلا وہاں پر؟ 3 جگہ، 3 جگہ بھی کسرہ موجود ہے. اسی طریقے سے آپ دوسری صورتیں پڑھیے، اپنے طور سے پڑھ کے ان حروف کو اس میں تلاش کیجئے. اچھا، قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، بربی الفلق، یہاں پر بھی با آیا. ہاں اس کے بعد من شرری، من کی وجہ سے شرری آیا سمجھ میں؟ ہاں. ومن من شر ما خلق، ومن شرری، پھر آیا دوبارہ غاسق اذا وقب، ومن شر حاسد اذا حسد. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ حروف جار ہیں. ہمارے پاس کتنے حرف پڑھنا ہے ہم کو ایسے؟ 100 حروف. کتنے ہیں ٹوٹل؟ کتنے حروف ہیں؟ 100. 100 میں سے ہم یہ 17، اس 17 پر پریکٹس جتنے دن کریں گے اتنا آپ کو مضبوط ہوگا. 17 پر آپ کو جتنی پریکٹس کریں گے اس کے لحاظ سے آپ کے معنی ہوتا ہے. پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک لفظ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، ایک لفظ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، تو اس کو بھی جاننا پڑے گا. جیسے با ہے، با بسم اللہ، کیا معنی ہوا یہاں پر؟ سے. بسم اللہ کیا معنی ہوا؟ سے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. ہاں اچھا، اور ایک بولوں گا، انا بالبیتی، انا میں، بالبیتی، یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ میں گھر میں ہوں یا میں گھر پر ہوں، دونوں صحیح ہیں. تو با کا معنی یہاں سے نہیں کیے، ہم با کا معنی سے نہیں کیے، پر کیے یا میں کیے، فی کا معنی کیے یا اللہ کا معنی کیے. تو اس لحاظ سے اس کے کئی معنی آئیں گے. یہ آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ با کسرہ دیتا ہے لیکن معنی میں بھی بدل جاتا ہے، معنی میں بھی تبدیلی آتی ہے. کبھی یہ معنی آئے گا، کبھی وہ معنی آئے گا. تو جب آپ کثرت سے اس کو استعمال کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سی جگہ سے آپ کو کس کا معنی استعمال کرنا ہے. جسے بولیں گے کتبت بالقلم، کیا بولیں گے؟ ہاں یہاں سے کس کے معنی میں؟ ذریعہ. میں قلم کے ذریعے لکھا، میں قلم کے ذریعے لکھا. تو یہاں پر با ذریعے کے معنی میں. تو اس لحاظ سے ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں. تو اب اس کے اندر تفصیلات اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے آپ ہر جگہ یہ نوٹ کرتے جائیے کہ با کس معنی میں کتنی جگہ پر کیسے استعمال ہو رہا ہے. آپ کو خود فرق آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا.
تو ایسے پورے 17 حروف پر آپ کو کمانڈ ہوگا. اس میں سے 10 حروف سب سے زیادہ چلتے ہیں. 10 حروف سب سے زیادہ چلتے ہیں. زیادہ چلنے والے حروف میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں یہ باقی کے جو حروف ہیں ان کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ کم ہے. وہ کم ہے. قرآن میں بھی کم ہے اور عام گفتگو میں بھی اس کو کم آتا ہے. تو جو چیز زیادہ استعمال میں ہے آپ اس کے اوپر توجہ دیجیے. بعض طلبہ کیا کرتے ہیں جو ریئر چیز ہے اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں. جو ریئر چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اصل چیز ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. ہاں پہلے آپ اس پر مضبوطی سے رہیں گے جو چیز کثرت سے استعمال ہوتی ہے. اگر آپ شہر میں ہیں تو شہر کی مین روڈ کہاں سے کہاں جا رہی ہے وہ جاننا ضروری ہے. کون سی گلی میں سے گھس کے کون سی گلی میں نکلتے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کو اگر یہاں سے اسٹیشن جانا ہے تو مین روڈ سے آپ کو فالو کرنا زیادہ ضروری ہے. ہاں جو ریگولر راستہ سب کے لیے معروف ہے تو اندرونی گلیوں کو آپ وقفے سے جب تجربہ ہو جائے گا بہت زیادہ آپ کو عادت ہو جائے گی تو وہ خود بخود آپ کو گلیاں بھی آپ کے تعارف میں آہستہ آہستہ آئیں گی. تو جو چیز زیادہ استعمال میں ہے آپ اس پر زیادہ توجہ دیں. ریئر چیز کا آپ مسئلہ حل بھی کر لیے تو وہ آپ کو استعمال میں زیادہ نہیں آئے گی. خواہ آپ کا وقت بھی اور صلاحیت بھی دونوں بھی استعمال ہوگی لیکن فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں کل پوچھا تھا کہ آپ لوگ پڑھتے ہوئے ذرا غور کریں تو کوئی پڑھے حقیقت میں کسی کے پاس کوئی ٹائم نکلا ایسا کیا پڑھے آپ بتائیے. کوئی نوٹ کر کے لائے ایسا کہ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر حروف جر ان میں سے کوئی آ رہا ہے. کل میں نے شعر لکھوایا تھا تو اس میں سے کوئی آپ کو آ رہا ہے کوئی بتائے. اچھا شعر یاد ہو گیا جو پہلے ہیں آپ کو پہلے سے یاد ہے ان کے علاوہ شعر یاد ہے آپ کو یاد ہے کل جو میں شعر لکھا کل آئے تھے آپ کو یاد ہے شعر آپ کو بھی یاد ہے دیر سے آئے تھے آپ یاد ہے نہیں حروف تو یہاں پر سامنے ہیں اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اسی ترتیب سے لکھا میں شعر کی ترتیب سے ہی لکھا میں. بولیے ہاں منزو مدخلا ہاں ربا ادا ہاں وہی ترتیب سے میں نے لکھا ہے. اس میں وہی ترتیب سے میں نے لکھا ہے. باؤ تاؤ کاف و لام و واو و منز و مزخلا رب حاش من ادا فی ان علا حتی الا اسی ترتیب سے میں نے اس کو یہاں لکھا ہے. تو یہ آپ کے استعمال کے لیے ضروری ہے. اب 100 میں سے 17 چلے گئے تو کتنے باقی ہیں 83. 83 حروف اگر اس کے اوپر آپ کمانڈ کریں گے تو آگے دوسرے حروف کے اندر داخل ہوں گے. یہ کم از کم 10 کے اوپر آپ کو اگر دلیل کے ساتھ ہر چیز کے اندر قرآن سے یا حدیث سے آپ دلیل لائیے. ہر شخص یہ جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 10 حروف ہیں. آپ کو اپنی تیاری کرنا ہے اپنے آپ کو مستعد اور ایکٹیو بتانا ہے تو آپ ہر ایک کی 2 مثالیں لکھیں. ہر ایک کی 2 مثالیں قرآن سے آپ جس آیت سے لکھ رہے ہیں وہ سورہ اور آیت نمبر لکھ دیجیے اور ہر ایک کوئی ڈفرینٹ صورت لے لیں کیونکہ وہی چیز آپ پیش کریں گے تو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ نہیں آپ سے کاپی بھی کر سکتے ہیں تو سب الگ الگ لیں گے تو زیادہ نالج بڑھے گی. سب کو پڑھ کر جب بولیں گے بتائیں گے پیش کریں گے تو یہ 10 حروف کی 20 مثالیں چاہیے. 10 حروف کی 20 مثالیں قرآن کے مطالعے سے لیجیے آپ.
وہ آیت کا ایک لفظ یا دو لفظ لکھ دیجئے آپ جہاں سے آ رہا ہے، آیت نمبر دے دیجئے. اگر آپ آیت لکھ دیے تو پوری بہتر ہے، نہیں لکھے تو آپ آیت کا حوالہ دے دیجئے. ہاں چھوٹی آیت رہے تو لکھ دیجئے، لمبی آیت ہے تو چھوڑ دیجئے. ہاں جیسے فصلی لربک ونحر، لربک ونحر چھوٹی سی آیت ہے، لکھ سکتے ہیں آپ، معلوم ہو جائے گا. یہاں پر لام آیا ہے ایسے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ حروف سے پہلے آنے والا، یہ حروف نون سے پہلے آئیں گے. کس سے پہلے آئیں گے؟ نون سے پہلے آئیں گے، ورب سے نہیں، ورب سے نہیں. نون اور ورب کی میں آپ کو شناخت بتاتا ہوں. ورب کیا ہے، نون کیا ہے. ورب کیا ہے، نون کیا ہے، اس کی میں شناخت بناتا ہوں. ہاں نون دو ہیں، ایک کامن نون اور ایک پراپر نون. اس کو ہم بولتے ہیں اس میں عام، اس کو ہم بولتے ہیں اس میں خاص. اس میں عام، خاص نام. جیسے کسی شخص کے لیے فرید، کسی شخص شہر کے لیے دہلی، مکہ. ہر شہر کو مکہ نہیں بولیں گے، ہر شہر کو دہلی نہیں بولیں گے. تو یہ خاص نام ہو گیا، یہ خاص نام ہو گیا. اس میں خاص، ہر ایک کا اپنا اون نام. آپ کا نام ہے، ہاں جو چیز خاص رکھ دی گئی ہے اس کا نام ہے. جیسے اس مسجد کا نام ہے مسجد محمدیہ یا مسجد محمدی، ایسے نام ہے تو خاص نام. ایک کامن نام ہے مسجد، ایک مسجد کو آپ نام دیے مسجد قباء، مسجد عثمان، تو ایک خاص نام ہو گیا. تو اس سے دوسرے اس میں ہر مسجد کو مسجد عثمان نہیں بولیں گے، ہر مسجد کو مسجد محمدیہ نہیں بولیں گے ایسے. تو خاص نام جسے نہیں، یہ فرید اس میں نہیں ہے شامل، یہ الٹا بول دیا میں آپ کو. یہ نیچے کا ہے، یہ خاص، دہلی، مکہ، فرید یہ خاص نام ہے. یہ عام نام میں آپ اس کو بول سکتے ہیں. جیسے انسان، ہر انسان کو انسان بولیں گے، ہر گھوڑے کو گھوڑا بولیں گے. کوئی بھی صنف عام کامن ہے اس کو ہم عام بولیں گے. یہ خاص ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا. اسم کی علامت، اسم کی علامت الف لام تنوین. الف لام ہوگا یا اس پر تنوین ہوگی. اسم کی علامت کیا ہے؟ اس پر الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی. الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی. یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی. اسم کی علامت الف لام یا تنوین. فعل کی علامت کیا ہے؟ الف لام تنوین نہیں آئیں گے. کبھی بھی فعل پر الف لام اور تنوین نہیں آئیں گے. کبھی بھی فعل پر تنوین، دو زیر، دو پیش، دو زبر. کتاب، محمد، مسجد، الف لام الحمد، الکتاب، المدرسۃ. سمجھ میں آیا؟ یہ اسم کی علامت اور یہ فعل کی علامت ہے. اسم کی علامت اور فعل کی علامت ہے. تو آپ جب ان حروف کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ اسم سے پہلے یہ حروف آنا چاہیے، اس کے بعد اسم آنا چاہیے، ورب نہیں. آپ اگر کہیں ورب آیا اور اس سے پہلے یہ حرف آئے تو اس کو آپ مثال میں مت لکھیے، اس کو مثال میں مت لکھیے. ہاں سمجھ میں آیا؟ اسم سے پہلے حرف جر آئے گا. ہاں اسم سے پہلے. جیسے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ سے پہلے کیا آیا؟ با آیا. اعوذ
باللہ، بس با کے بعد کیا آیا؟ اسم الجلالہ، اللہ کا نام. اللہ کے نام کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولنا چاہیے؟ اسم الجلالہ. اللہ جل جلالہ بولتے ہیں نا. تو اس لیے صرف اللہ بولنا سلف اس کو توہین سمجھتے تھے، تو اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کے نام کی جگہ اسم الجلالہ بولا، کہ اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے. تو جل جلالہ یعنی اللہ جلیل القدر ذات ہے، یہ بتانے کے لیے بولنا اسم الجلالہ. تو اسم الجلالہ سے پہلے کیا آیا؟ حرف جر با آیا، تو اس کے بعد یہ آیا. یہاں پہ بھی بسم اللہ، اسم سے پہلے کیا آیا؟ ہاں، اسم نون ہے. اسم کس کو بولتے ہیں؟ نام کو بولتے ہیں. تو وہ خود نام ہے، اس سے پہلے آیا. تو یہ حروف جار نون سے پہلے آتے ہیں، نون سے پہلے آتے ہیں. ورب سے پہلے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بہت ریئر ہے، وہ بہت ریئر ہے، تو اس پر ہم نہیں کر رہے ہیں. اب 10 مثالیں، ہر لفظ کی 2 مثالیں ایسی لے کر آئیں جو اسم سے پہلے، اور قرآن سے ہو یا کوئی حدیث ہو. کوئی حدیث میں آپ پڑھ رہے ہو، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، با آیا. انما الاعمال بالنیات، بی النیات، النیات سے پہلے با آیا، بالنیاتی ایسے. تو آپ کوئی حدیث بھی چاہیں تو اس میں ذکر کر سکتے ہیں، اور اس کا کوٹیشن دے دیجیے، حوالہ دے دیجیے کہ آپ نے فلاں جگہ سے اس کو نقل کیا ہے، قرآن سے یا حدیث سے. تو یہی چیز مقصود ہے آپ کو سیکھنے کے لیے. تو کہیں غلطی بھی کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اچھا، اسم کی مثال آپ کو میں دے کے سمجھاؤں. الف لام کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اس میں الف اور یا تنوین ہونا چاہیے. تنوین کے لیے جیسے ہم بولے محمد، تنوین کے لیے بولے محمد، یہ نام ہے اور تنوین کے ساتھ ہے. اور عام طور پہ کوئی بولنا چاہیں گے، جیسے بولیے فرسن، کتاب، قرآن کے اندر ہے، قرآن کے الفاظ کے نام بولیے آپ کوئی بھی تنوین کے ساتھ. کتاب انزلناہ، کتاب انزلناہ، ہاں. سورۃ انزلناہا، سورۃ انزلناہا، سورۃ، یہ سب نام ہے تنوین کے ساتھ. الف لام کے ساتھ جیسے الحمد، آپ کتنی بھی مثالیں دے سکتے ہیں. العالمین، الدین. نہیں، ہم کو اس میں خاص اس میں عام سے مراد نہیں ہے. نون کیسے استعمال ہوتا ہے، نون کی علامت کیا ہے، وہ اس میں خاص بھی ہو سکتا ہے، اس میں عام بھی ہو سکتا ہے. اس میں خاص بھی ہو سکتا ہے، اس میں عام بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں خاص پر بھی الف لام آئے، اس میں عام پر الف لام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اسم ہے، اسم کو آپ فعل سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ الف لام اس پر اگر آ گیا تو آپ بولیں گے یہ فعل نہیں ہے، آپ فعل کا معنی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی ٹینس نہیں آ رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. تو اس کے اندر آپ کو واضح طور پر فرق کرنے کے لیے، کیونکہ آپ ابھی بیسک میں ہیں نا، بنیاد میں ہیں، تو آپ کو حرف لفظ کا فرق سمجھنے کے لیے بہت سارے نام ایسے رہتے ہیں جو ورب کی طرح ہوتے ہیں، جو ورب کی طرح ہوتے ہیں، تو آپ کو کنفیوز ہو جائے گا. تو وہاں پر اس کے لیے یہ آپ کو شناخت کی گئی ہے. ہاں، اور نون کے لیے، نون کے ورب کے لیے یہ بتایا گیا کہ اس پر الف لام آتا ہے اور اس پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے. کہیں بھی کوئی بھی فعل پر الف لام تنوین نہیں آتی، کوئی بھی الف اور لام تنوین نہیں آتی. تو پہلے تنوین مطلب خاندان ہے، وہ حالت کیسی بھی ہو. من آ گیا تو کسرہ بن جائے گا، وہ من آ گیا تو من یا حرف جر آ گیا تو کسرہ بن گیا، سبجیکٹ بن گیا تو پیش آئے گا، اور آبجیکٹ بن گیا تو اس پر زبر آئے گا. وہ مطلب نہیں ہے کہ زیر ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو، فتح ہو، کچھ بھی ہو، وہ تنوین کی شکل ہو، وہ تنوین کی شکل ہو. ہاں، یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ضمے والی ہے تو یہ تنوین کہیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ ضمہ بھی ہو سکتا ہے، 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں،
دو زیر بھی کسرہ بھی ہو سکتا ہے اور فتح بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کو علامت سمجھ میں آنی چاہیے. اچھا اب ہم بات کریں گے ورب پر. فعل، یہ پیج نمبر 2 ہے. یہ آج کی تاریخ بھی لکھ لیجیے گا آپ. ہاں اب یہ ہے فعل ورب. اس کا بھی میں تعارف کرا دیتا ہوں. کل سے ہم ایک ایک سبجیکٹ لیں گے نون میں اور ورب میں. فعل، فعل میں کیا ہے؟ نمبر 1 فعل کس کو کہتے ہیں ہم؟ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. زمانہ ایک ماضی. زمانہ مطلب جب آپ نے کچھ بات کہی، کچھ کام کیا. دو باتیں ہو سکتی ہیں. آدمی کچھ کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے. کچھ کہتا ہے تو پاسٹ میں ہو سکتی ہے بات، پریزنٹ میں ہو سکتی ہے، فیوچر میں ہو سکتی ہے. کوئی کام کیا تو پاسٹ میں ہو سکتا ہے، اب ہو رہا ہے یا ہوگا. تو 3 زمانے پائے جاتے ہیں. تو جو کام ہو رہا ہے وہ پاسٹ ہے یا حال ہے، زمانے حال، اس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں، یا زمانے مستقبل، آنے والا زمانہ. مستقبل آگے کا، آنے فیوچر، آنے والا زمانہ. میں اگر اسپیلنگ غلط بولا تو آپ کریکشن کر سکتے ہیں بھائی، کیونکہ میں انگلش میں ایتھنٹک نہیں ہوں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر اسپیلنگ آپ کی غلط ہے یا اس کا پروننسیشن غلط ہے، تو آپ کو میری بھی اصلاح کرنے کا حق حاصل ہے. تو یہ 3 زمانے فعل میں پائے جاتے ہیں. فعل کے معنی کیا ہے؟ کرنا. کسی بھی کام کے کرنے کو ہم فعل بولتے ہیں. کسی بھی کام کے کرنے فعل کہتے ہیں. ورب کا یہ متبادل عربی میں لفظ ہے، اور عربی میں اس کو روٹ ورڈز مانا گیا ہے. عربی میں اس کو روٹ ورڈز، یہ جڑ ہے، جڑ زمین میں. اب اس کے اوپر پھل، پودے، درخت اگے گا، اس کے اوپر ساری چیزیں نمودار ہوں گی. تو بیس، فاؤنڈیشن کیا ہے؟ یہ ورب، سب سے امپورٹنٹ ورڈز. ساری چیزوں کا دار و مدار اسی پر ہے. اب آگے نون کے بعد ہم کو ورب پر گفتگو کرنا ہے، تو ہماری بیس فعل ہے. فعل کا مطلب یہ 3 حرف. فعل کا مطلب یہ 3 حرف. کیا ہے 3 حرف؟ فا، عین، لام. یہ عربی زبان میں ورب کی بیس ہے، ورب سیکھنے کی بنیاد ہے. اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آگے کے ورب بھی آپ سمجھیں گے. اس کو آپ سمجھیں گے تو آگے کے ورب بھی آپ سمجھیں گے. فا، عین، لام. آپ اردو کے لب و لہجے میں فے، عین، لام بولیں گے تو اسے بہتر ہے عربی کے لہجے میں بولیے. اردو میں فے بولیں گے، عربی میں فا بولیں گے. عربی میں جتنے حروف تہجی ہیں اس کو اردو کے انداز میں الف، بے، تے، سے جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسا نہیں ہے. اس میں آ، با، تا، ثا، جیم، جو سے حرفی حرف ہیں اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیم. جیم میں کیا ہے؟ جیم یا میم تینوں ملے ہوئے. جیم. ہاں، اس کو جا نہیں پڑھیں گے، اس کو جا نہیں پڑھیں. جیم. ہا، خا، اس کے بعد دال. جو لفظ دا نہیں پڑھیں گے اس کو کیا پڑھیں گے؟ دال. کیوں؟ اس کا فرق دیکھیے. اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں، با کو ایسا لکھ سکتے ہیں. ہاں، با کو ہم ویسا نہیں لکھ سکتے ہیں. با کو ہم اس طریقے سے نہیں لکھ سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. تو اس میں کچھ کمیونیکیشن میں پرابلم لگ رہی ہے مجھے. وہ اچھا، میں ابھی کلاس میں ہوں، ایک ½ این آور کے بعد. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ہاں، تو دال دیکھیے، جن میں 3 حرف لکھنے میں آتے ہیں اسی کو ہم اسی انداز میں پڑھیں گے.
اس کو دا نہیں پڑھیں گے. جس کو ہم ایسا نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی کو ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے, جیسے با, تا, ثا. اور جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو پورا لکھیں گے, جیم, ہا. اس کو اس طریقے سے نہیں لکھ سکتے, 3 حرفی نہیں ہے. دا نہیں پڑھیں گے. ذال, ذال الف لام. ہاں, را, ہاں ایک ہے, زا. سین, شین لکھ سکتے ہیں نا یہ. اس کے بعد صاد, ضاد, اس کو بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں, صا ضا نہیں پڑھیں گے, صا ضا نہیں پڑھیں گے. ہم اردو میں تو بولتے ہیں, عربی میں تو بولیں گے کیونکہ اس کو نہیں لکھ سکتے. اس کو ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے. تو, ضا. عین, اس کو لکھ سکتے ہیں, عین یا نون. غین, غین یا نون. فا, فا کو نہیں لکھ سکتے. قاف, غور کر رہے ہیں آپ, قاف کو لکھ سکتے ہیں. جس کو لکھ سکتے ہیں اس کو قا بول کے نہیں پڑھیں گے. ہاں, کاف لکھ سکتے ہیں اس کو, اس لیے کا نہیں پڑھیں گے اس کو. لام, میم, نون, واو, اس کو بھی لکھ سکتے ہیں, وا نہیں پڑھیں گے. ہا, اس کو نہیں لکھ سکتے. آ, اس کو نہیں لکھ سکتے. یا, اس کو اس طریقے سے نہیں لکھ سکتے. تو عربی کے حروف میں اور اردو کے حروف میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جن حروف کو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں اسی کو وہ لفظ پڑھیں گے, جہاں پر نہیں لکھ سکتے ہیں وہاں پر ہم اس کو فتح کے ساتھ پڑھیں گے. اردو کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے. الف, بے, تے, سے, جیم ایک الگ اسٹائل ہے, یہ ان حروف کو اسی اسٹائل میں رکھا گیا ہے. تو ہم اس کو اردو سے مت جوڑیے. جب بھی آپ کو بولنا ہے تو ان حروف کو پوری طرح سے ادا کیجیے اور باقی کے حروف کو فتح کے ساتھ ادا کیجیے. یہاں بے آیا ہے مت بولیے, با آیا ہے بولیے. ہاں, یہاں تا ہے, یہاں لام ہے. تو جو حرف کو ادا کر سکتے ہیں اس کے یہ فرق بنیادی طور پر حروف تہجی میں اور اردو حروف تہجی میں پایا جاتا ہے. عربی حروف تہجی اور اردو حروف تہجی میں پایا جاتا ہے. تو اب آپ کو اسی انداز میں بولنا چاہیے کہ یہاں پر بے آیا ہے, تے آیا ہے مت بولیے آپ. ہاں, تو ایسے یہ حروف ہے, یہ فا ہے, یہ عین ہے, یہ لام ہے. ان کو ہم بولیں گے فا کلمہ. کیا بولیں گے؟ فا کلمہ. کلمہ کہتے ہیں حرف کو. ہاں, لام کلمہ, لام کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. یہ بیس ہے ہماری. بیس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم سانچہ بنائے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک سانچہ. جیسے کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو ایز اٹ از ہونا ہے. جیسے اینٹ بنانا ہے تو اینٹ کا ایک سانچہ ہوتا ہے نا, اسی کے اندر وہ چیز ڈالتے ہیں اور وہ بعد میں نکالے تو ویسے ہی بنتا ہے. تو ویسے یہ ہمارے پاس فاؤنڈیشن کا عربی زبان کا سانچہ ہے. فے عین لام, فے عین لام. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ایک سانچہ ہے ایسا, دوسرا بھی آپ اس کے اندر رکھ کے نکالیں گے تو ویسی ہی بنے گا نا, ویسی ہی بنے گا. اچھا, یہ سفید ہے, اگر اس کے اوپر لال کلر ڈال دیے تو سانچہ تو وہی رہے گا, رنگ بدلے گا. رنگ ڈالنے سے سانچہ بدلے گا کیا؟ رنگ ڈالنے سے سانچہ بدلے گا؟ نہیں بدلے گا. سانچہ ویسی ہی ہے, چیز نکل کے جو آ رہی ہے وہ ویسی ہی ہے, لیکن کلر بدل رہا ہے. ایک پر لال لگا دیے, ایک پر پیلا لگا دیے, تو یہ سانچہ ہے. اب ہم اس کے کلر بدلیں گے, ہم اس کو ملٹی کلر کریں گے. جیسے یہ فا ہے, اس کی جگہ پر ہم لکھ رہے ہیں کا, اس کی جگہ پر لکھ رہے ہیں تا, اس کی جگہ پر لکھ رہے ہیں با. فا آ لا سانچہ ہے. اس کو اسی سانچے میں کیسا بولے ہم؟ کا تا با. سانچہ کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ فا آ لا. اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کا تا با. اسی سانچے پر ہم لا, آگے پیچھے نہیں کیے, آگے پیچھے نہیں کیے. فا پر فتح ہے, اس پر بھی فتح ہے. عین پر فتح ہے, اس پر بھی فتح ہے. لام پر فتح ہے, اس پر بھی فتح ہے. کا تا با, کا تا با. دوسری چیز, دوسری مثال, اسی کی مثال دوسری. فا تا ہا.
ف تا ہا، ف تا ہا، آیا سمجھ میں؟ تو یہ بنیاد ہے. اب سارے جتنے بھی ورب آئیں گے اسی کے اوپر تلاش کریں گے. جو بھی ورب تلاش کرنا ہے آپ کو، اس کے 3 ورڈز روٹس ہیں. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ کون سا کلمہ ہے بولیں گے؟ فا کلمہ بولیں گے، کاف کلمہ نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس کی اصل کی طرف دیکھ رہے ہیں. اصل کس کی وجہ سے؟ اس کے. تو کیوں اگر یہاں پر چینجنگ ہوئی تو یہاں پر بھی چینجنگ ہوگی. ہم پوچھیں گے فا آ لا کتبا، فا آ لا، فا آ لا کتبا. ہم کیا دیکھیں؟ دونوں ایز اٹ از ہیں. کبھی یہاں چینجنگ آ جاتی ہے، کبھی یہاں پر تو روٹس ورڈز میں چینجنگ آئی تو اس میں بھی چینجنگ آئے گی. فعلا کی جگہ ہم فعیلا پڑھ سکتے ہیں. تو نیچے بھی اسی ڈھنگ پر آئے گا، سمیع. تو یہ ایک سانچہ ہے، یہ ایک سانچہ ہے. کبھی اس وزن پر آئے گا، کبھی اس وزن پر آئے گا. اوریجنل ورڈز تینوں یہی ہے. چینجنگ کہاں ہوئی ہے؟ سینٹر میں، عین کلمے میں چینجنگ ہوئی ہے. سمیع، سمیع، فعل کتب، سمیع. اور ایک کوئی مثال دیجئے. شریبا، شین شریبا، فعیلا، فعیلا. تو یہ بھی روٹس ورڈ ہیں، یہ بھی روٹس ورڈز ہیں. کبھی یہاں بدلتا ہے، کبھی یہاں پر بدلتا ہے. تو اگر ہم بولیں گے، یہاں پر بولیں گے تا کلمہ بول کے نہیں بولیں گے. فے کلمہ پر، عین کلمے پر کیا ہے؟ عین کلمے پر کیا ہے؟ فتح ہے. یہاں پوچھیں گے عین کلمے پر کیا ہے؟ ہاں کسرہ ہے. عین کلمے پر کسرہ ہے. اچھا، جر اور کسرہ کب بولیں گے؟ ذرا ایک نقطہ ہے، غور کیجیے. جر اور کسرہ کب بولیں گے؟ نہیں، اگر کوئی وہاں پر آپ کو پہلے سے کوئی ایکشن دکھائی دے رہا ہے، من آیا سمجھیے، من کے آنے والا لفظ جو ہے جر ہے. بغیر اس کے کوئی بولیں گے تو اس پہ آٹومیٹکلی کسرہ ہے. من کسی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے کسی کو کسرہ مل رہا ہے تو وہاں پر جر بولیں گے آپ، ورنہ عموماً کسرہ بولیے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر عین کلمے پر کیا ہے؟ کسرہ ہے. میم کلمے پر کیا ہے؟ کیوں کسرہ ہے؟ عین کلمے پر کسرہ ہے. اصل جو اوریجنلٹی ہے اس کے وزن پر یہ ہے. فعیلہ کے روٹ سے، فعیلہ کی فیملی سے ہے. یہ فعلہ کی فیملی سے، یہ فعلہ کی فیملی سے، یہ فعیلہ کی فیملی سے. اور ایک ہے فعولا، فعولا. کروما، کروما. 3 روٹس ہیں، فعلا، فعیلا، فعولا. قروبا، قروبا. تو ان سانچوں میں سے یہ الفاظ نکلیں گے. اصل 3 ورڈز آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، فعلا، فعیلا، فعولا. آگے جتنی آپ مثالیں دینے جائیں گے سب انہی تینوں کے طریقے پر آئیں گی، انہی تینوں کے طریقے پر آئیں گی. اور لفظ آگے بڑھیں گے لیکن روٹس ورڈ یہی رہے گا. 3 ورڈز اوریجنل ہیں، 3 ورڈز، ہر ایک میں 3 ورڈز اوریجنل ہیں. اس کے آگے دوسرے ورڈز لگ سکتے ہیں لیکن اصل ورڈز یہ 3 ہی ہیں. اصل ورڈز، ہر فعل میں اصل ورڈز 3 ہیں. تو آپ کو وہ 3 ورڈز پہچاننے کے لیے یہ پہچاننا ضروری ہے. 3 ورڈز پہچاننے کے لیے یہ پہچاننا ضروری ہے. آگے اس کے اندر لفظ میں اضافہ ہوگا تو آپ اس میں سے اضافے میں سے 3 نکالنا ہے. یہ 3 ورڈز نکالنا. ہر جگہ پر یہ 3 ورڈز موجود رہیں گے. اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. تو اس میں سے آپ کو اوریجنل ورڈز 3 نکالنا. پھر اس کو ہم اس کا طریقہ بتائیں گے آپ کو کہ جیسے کتبہ کے معنی کیا ہے؟ کون لکھا؟ ہی روٹ. کتبہ بنے ہی روٹ.
اب پورا لفظ کتبہ کے لحاظ سے جیسے انگلش میں گو بولے تو اس کے آگے آئی یا یو لگائیں گے تو اب بات ختم ہو جائے گی. عربی میں ویسا نہیں ہے. انگلش میں آپ گو بول کے بولے, رائٹ بول کے بولے, تو میں لکھوں گا بول تو آئی رائٹ, آپ لکھیے, آپ لکھتے ہو تو یو رائٹ, اور کوئی تھرڈ پرسن ہے تو ہی رائٹس. یہاں پر جو پرونون آ رہا ہے وہ لگائیں گے ہم, آئی, ہی, وی, شی, دے, یہ لگائیں گے. عربی زبان میں ویسا نہیں ہے. عربی زبان میں کتبہ کے بعد ایکشن چینج ہو جائے گا. ہی آیا تو الگ ہے, شی آیا تو الگ ہے, آئی آیا تو الگ ہے. وہ تو اس کو ہم آگے فارم میں لے کر آئیں گے. تھوڑا سا 1-2 دن کے اندر ہم آپ کو اس فارم میں بتائیں گے کہ آئی رائٹ کو کیا بولیں گے, آئی روڈ کو کیا بولیں گے. انگلش میں تو سب کے واسطے روڈ لکھ دیا بس ہے, اس کے آگے آئی, ہی, شی بڑھا دیجیے. ہاں, اردو میں بھی ویسی ہے. اردو میں بھی ویسے لکھا, میں لکھا, آپ لکھے یا تم لکھے, وہ لکھا, صرف لکھا ہی لفظ رہے گا, لکھا یا لکھے رہے گا, اس میں چینجنگ نہیں ہوگا. عربی میں ویسا نہیں ہے. ہر ایک کو کتبہ نہیں بولیں گے, ہوا کتبہ, انا کتبہ, انتا کتبہ, ایسا نہیں بولیں گے, ایسا نہیں بولیں گے. اس کے لحاظ سے ہر ایک کے لیے لکھنے کے لیے الگ ایک سینٹنس ہے پرفیکٹ, اسی کو آپ کو بولنا ہے, اور وہ ایک ہی وزن پر ہے سب کے لیے. سب کے لیے وہ ایک ہی وزن پر ہے. دوسری اس میں ماڈل چینج ہو سکتا ہے. عربی میں ماڈل چینج نہیں ہوتا. عربی میں ماڈل چینج نہیں ہوتا. اچھا, آپ کو کیا بولے, اس کی اور ایک مثال میں آپ کو دے کے سمجھا رہا ہوں. روڈ کتنے ورڈز ہیں اس میں؟ 5 ہیں. وینٹ کتنے ہیں اس میں؟ 4 ہیں. ہاں, اچھا, اگر آپ اور بڑھاتے چلے جائیں گے, اس میں کتنے ہیں؟ 6 ہیں. تو کہیں 3 ہیں, کہیں 4 ہے, کہیں 5 ہیں, 6 ہیں. یہ انگلش کے ورب کا لحاظ ہے. اردو میں بھی ایسے ہی ہے. کہیں آیا, کتنے ہیں اس میں؟ ہاں, 3 ہیں. اچھا, لے گیا کتنے ہیں؟ 5 ہیں. تو اردو میں بھی چینج ہے. عربی میں ویسا نہیں ہے. عربی میں ویسا نہیں ہے. یہ سب کے لیے 3 ہی ورڈز آئیں گے. جیسے ہم وینٹ بولے, وینٹ کو کیا بولیں گے؟ اس کے مقابلے میں دیکھیے 3 لفظ. ذہبا, روڈ بولے, کتبہ, کیوٹ بولے, حفظہ. اس میں 6 ہیں, اس میں 4 ہیں, اس میں 5 ہیں. یہاں عربی میں سب کے لیے ایک ہی ہے. تو آگے جتنا بھی ہم لکھیں گے سب کے لیے ایک ہی طریقہ آئے گا, ایک ہی طریقے کے الفاظ آئیں گے. اس کو الگ الگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں 4 لفظ آئے, یہاں 5 آئے, یہاں 6 آئے. عربی میں ہر ایک میں 3 آئے. تو اسی طریقے سے آپ کو یہی سسٹم اس کو فالو کریں گے. آپ یہی سسٹم آپ فالو کریں گے. الفاظ بڑھیں گے نہیں, الفاظ نہیں بڑھیں گے, 3 ہی چیز رہیں گے. جی, بیس, بیسک لفظ ہے وہ. بیچ کا چینج ہو سکتا ہے. جیسے لیزن, لیزن کے معنی کیا ہے؟ سنا, LISTEND. یہاں سمیع بولیں گے. بیچ کا یہاں جیسے حفظہ, عین کلمے پہ کیا آیا؟ ہاں, کسرہ آیا. ہاں, وہاں پر بھی کسرہ ہے. سمیع میں بھی کسرہ ہے. اسی طریقے سے ضمہ بھی آ سکتا ہے. ہاں, قروبا, قروبا اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ ہی نیئرڈ, نیئر سے, ہی نیئرڈ, وہ قریب ہوا. کتنے لفظ ہیں اس میں؟ 6 لفظ ہیں. اور یہ عربی میں 3 ہیں, اور عین کلمے میں تبدیلی آئی ہے. بس تبدیلی اس سینٹر میں آئے گی. فعل, فعیل, فعولا, فعل, فعیل, فعولا. ہاں, اب اس کے بعد آگے جیسے جیسے ورڈز پڑھتے جائیں گے آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیے. قرآن کے اندر آپ کو ایسے ملیں گے. فعل کا لفظ کہاں آیا قرآن میں؟ الم ترى کیف, ہاں, کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
تو ایسے یہ سارے الفاظ قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں. کتبہ کا لفظ بھی ہے. ہاں سمیع کا لفظ بھی ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک. ہاں تو یہ سب الفاظ قرآن کے ہیں. تو آپ پڑھتے ہوئے غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کمپلسری ایک صفحہ پڑھنا قرآن کا، کمپلسری ایک صفحہ آدھے گھنٹے میں پڑھنا. تراویح کی طرح نہیں، رک کے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ جیسے جیسے آپ کی نالج بڑھتی جائے گی آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. ہاں جیسے جیسے آپ کی نالج بڑھتی جائے گی آپ کو مزہ آئے گا. تو اس کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اس پہ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے ورب میں، اور اس کے 3 ورڈز بیسک ہیں. کوئی بھی لفظ آئے گا تو ہم اس کو اس سے جوڑ کر بتائیں گے. چلیے 5 منٹ بچے ہیں، کوئی سوال کرنا ہے تو کیجیے. جی نہیں یہ اس میں نہیں، ابھی بعد میں آئے گی اس کی بحث. حرف میں شامل نہیں ہے. خود ہم بول رہے ہیں اس میں اشارہ، اسم بول رہے ہیں نا نام اس کا. حرف ایکشن کرتا ہے، ہاذا ایکشن نہیں کرتا. ہاذا حرف کے تابع آتا ہے. ہاذا اولئک ہذہ الذی، یہ ایکشن نہیں کرتے. ایکشن کا مطلب ان کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ان پر تبدیلی واقع ہوتی ہے. ان پر تبدیلی واقع ہوتی ہے. ہاں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. کوئی ڈاؤٹ ہے کسی چیز کا؟ الف لام یا تنوین، اس کے اپوزٹ. اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی. یہاں لکھا نا میں، یہاں دیکھیے کاٹ دیا میں. الف لام اور تنوین کو کراس کر دیا نا. کراس کرنے کا مطلب یہ اس پر نہیں آئیں گے، ورب پر نہیں آئیں گے. ورب پر الف لام اور تنوین نہیں آئیں گے، یہ اس کے اپوزٹ ہے. اور کوئی سوال؟ ہاں الاعمال ہے نا، اس پہ الف لام آ گیا. بالنیاتی، یہ با ہے نا. یہ با کیا ہے؟ اس کے نیچے کسرہ کیوں آیا؟ ریزن با. ہاں اس کی وجہ سے اس کو حرف جار بولیں گے. یہ حرف جار ہے، یہ مجرور ہے. حالت کسرہ میں مجرور بولیں گے اس کو. حالت کون سی ہے اس کی؟ مجرور ہے. حرکت کیا ہے؟ کسرہ ہے. حالت کون سی ہے؟ مجرور ہے. ویسی حرکت کیا ہے؟ فتح ہے. حالت کون سی ہے؟ منصوب ہے. حرکت کیا ہے؟ ضمہ ہے. حالت کون سی ہے؟ مرفوع ہے. اسی لیے 2 حرف بتائے گئے، ضمہ یا رفع. حالت بتانے کے لیے دوسرا استعمال کریں گے. کون سی آیت؟ آیت نہیں، یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے. وہ انما الاعمال بالنیات ہو سکتا ہے، وہ ہے اس میں. انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، وہاں سے ہو. وہ نہیں ہے شروع میں. انما الاعمال بالنیات وہیں سے شروع ہے حدیث. ورب کا ہے الاعمال ہے نا، تو اسم ہے نا. انما الاعمال بالنیات، ایسا دیکھیے انما الاعمال بالنیات. دیکھیے یہ الاعمال الف لام ہے، ورب نہیں ہے. یہ بھی ورب نہیں ہے، یہ نون ہے. یہ کسرہ ہے، حرف جار ہے. یہ مجرور ہے. نیاتی، تو اس میں ورب نہیں ہے. یہ پورا نون کا اسم ہے. وہ انما کیا ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. تو آپ کا ورک کیا ہے؟ ہوم ورک
20 ورڈز ایسے لائیں گے جس میں ان 10 کو استعمال کرنا ہے. با، کاف، لام، واو، ہاں، من، ادا، من، فی، ان، الا، حتی، الا. اچھا، 2 کو آپ پھر بھی لائٹ لے سکتے ہیں، زیادہ آپ کو ملنا ذرا مشکل رہے گا تو اس میں سے میں 2 اور بھی کم کر دیتا ہوں، حتی اور واو. واو تو بہت ہے، والعصری، ہاں چاہے تو آپ لکھیے چاہے تو چھوڑ دیجیے. والشمسی وضحاہا، قسم کے لیے آتا ہے وہ، تو اس کی مثال ہے. البتہ یہ حتی آپ کو ذرا مشکل سے ملے گا. ہاں پھر بھی آپ اس کو 9 کو کیسا بھی کور کیجیے. ہاں ورب ہے وہاں پر، حتی تأتیہم البینہ وہاں پر ورب ہے، تو اس لیے اس کو میں الگ کر دیا کیونکہ ورب سے پہلے آتا ہے وہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.